مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے یہودیوں کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے کافروں کو بھی دیکھا، ہندوؤں کو بھی دیکھا، قادیانیوں کو بھی دیکھا، مرزائیوں کو بھی دیکھا۔ تو دیکھنے کے بعد انہوں نے سرچ کی کہ آل ورلڈ کے اندر سب سے زیادہ اسلامی قوانین کے اوپر کون سا ملک عمل کر رہا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کی چھان بین کرنے کے بعد رزلٹ نکال رکھے گئے کہ کون سا ایسا ملک ہے جو اسلام کے قوانین کے اوپر چل رہا ہے، اسلام کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو ساری دنیا کی چھان بین کرنے کے بعد انہوں نے ٹاپ آف دا لسٹ جس ملک کا نام سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہے نا، اس ملک کا نام ہے آئرلینڈ۔ کیا نام ہے؟ سارے بولیے کیا نام ہے؟ یہ پرسوں ہماری پاکستان کی کرکٹ ٹیم ان کے ساتھ میچ کھیل رہی تھی۔ پہلا نمبر ہے کہ جو کلمہ تو نہیں پڑھ سکے لیکن اسلامی قوانین کے اوپر سب سے زیادہ عمل کرنے والا وہ ملک ہے جس کا نام آئرلینڈ ہے۔ تو سارے مفسر نے، احباب جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے لکھا کہ 136ویں نمبر پہ سعودی عرب آتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے سنا ہوا جی چوری کرو تو ہاتھ کاٹتے ہیں، قتل کرو تو گردن مار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی 136ویں نمبر پہ کون سا ملک آتا ہے؟ سعودی عرب کے، سعودی عرب کا۔ پاکستان کا تو نام ہی نہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام نہیں، یہ اسلام نہیں۔ عزیزان گرامی کا یہ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر لاگو کی ہوئی ہیں یہ عبادات۔ اسلام ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم لوگوں کا حق بھی ماریں، ہم لوگوں کی ناجائز زمین کے اوپر قبضہ بھی کریں، ہم سود بھی کھائیں، ہم رشوت بھی کھائیں، ہم زنا کاریاں بھی کریں، ہم شراب کاریاں بھی کریں، ہم بدکاریاں بھی کریں، لوگوں کے پیچھے غیبتیں بھی کریں۔ عزیزان گرامی کا پھر 2 نمبر چیز کے اوپر 1 نمبر کا لیبل لگا کر اس کو فروخت بھی کریں، یہ مسلمانیت نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے احکامات پورے کرنے کے ساتھ ساتھ دین مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے رب کی مخلوق کا بھی خیال کرتا ہے، رب کی مخلوق کا بھی خیال کرتا ہے۔ پھر ایک چائنا کا فلسفر تھا، اس نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ اس نے کہا جی پاکستان ہم سے چیزیں لیتا ہے، یہ مسلمان ہے، ہم سے پاکستان فروخت کرتا ہے، اور ہمیں آرڈر جب دیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی چیز 2 نمبر بنانی، لیکن اس کے اوپر لیبل جو ہے وہ لگانا 1 نمبر کا۔ یہ تم مسلمان ہو؟ کس نبی کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو؟ تمہارے نبی نے تو ساری زندگی سادگی میں اور سچ بولتے بولتے گزاری ہے، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے سامنے 2 نمبر چیز پیش نہیں کی۔ عزیزان گرامی کا زمین پھٹے دم زمین میں چلے جائیں، ہم وہ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اگر کاش کہ ہم کام کے مسلمان ہوتے تو الحمدللہ آج پوری دنیا کے اوپر حکومت حضور کے غلاموں کی ہوتی۔ تو عزیزان گرامی کا رب کا قرآن سن کے سبحان اللہ کی صدا ضرور لگائیں۔ عزیزان گرامی کا میرے مان کے کائنات رب العالمین نے فرمایا یسألونکا ماذا ينفقون، میرے مالک کائنات رب العالمین نے فرمایا سونیا میرے سونے محبوبہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا لے آؤ، مکہ دی دھرتی وچ کھولو کے احد احد دے نعرے لگوانا لے آؤ، او میرے سونے محبوب اعلان کر دے میرا کلمہ پڑھنا لے آؤ۔ رب کائنات نے چانو مال دیتا تو میرے صدقے دے نال دیتا ہے، اس طرح عطا کیتیاں نے میرے صدقے دے نال عطا کیتیاں نے۔ رب کائنات نے تینوں رمضان دیتا میرے صدقے دے نال دیتا ہے، رب نے قرآن دیتا میرے صدقے دے نال دیتا ہے، اللہ نے اولاداں عطا کیتیاں نے میرے صدقے دے نال عطا کیتیاں نے، رب نے تواڈی جولی دے اندر مال بنیا ہے میرے صدقے دے نال دیتا ہے۔ اور میرا کلمہ پڑھنا لے آؤ، جدو مال مل جائے پھر سوچاں وچ نہ جاؤ، سوچیا نہ کرو اے مال کتھے جا کے خرچ کراں، اے مال کتھے جا کے خرچ کراں۔ فرمایا میرا رب فرما رہا ہے یسألونک ماذا ينفقون، سوڑیا سوال کر دینے اے جڑا مال اللہ نے دیتا ہے اس مال نو کتھے خرچ کیتا جاوے؟ سوڑیا جواب رب دا ہوئے گا زبان تیری ہوئے گی۔
جواب رب دا ہوئے گا، زبان تیری ہوئے گی۔ عزیزہ نے گرامی کا توجہ چاہنا وا، میرے کملی والے آقا نے فرمایا سونیا تھوڑا جواب کی ہے؟ جدو میرے غلام میرے کو پوچھن گے مولا اے اللہ دا دیتا ہویا مال ہے، کملی والیو خرچ کتھے کراں؟ اسی تے سوچاں وچ پے گئے ہاں اللہ دا دیتا ہوا مال کتھے خرچ کیتا جاوے؟ سونیا محبوبہ اعلان کر دے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، فرمایا غلام اور رب فرما رہا ہے جدو مال تواڈے ہتھاں وچ آ جائے، جدو مال تواڈے بوجھے وچ آ جائے، جدو مال تواڈی جولی وچ آ جائے، جدو مال تواڈے گھر دے اندر آ جائے، تواڈے خزانے مال دے نال بھر دتے جان، پھر سوچاں وچ نہیں پینا۔ فرمایا اے مال اگر خرچ کرنا چاہتے ہو بہترین نیکی دے راستے تے خرچ کرنا چاہتے ہو تواڈا مال بہترین نیکی دے راستے تے خرچ ہوئے، فرمایا میرا رب فرما رہے ہیں جڑا بہترین طریقہ ہے اس مال دے جڑے مستحق نے وہ تواڈی ماں بھی ہے تے تواڈا بابا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مال مل جائے تواڈے مال دے سب تو زیادہ قدار عزیزاں نے گرامی کا ساڑیاں بیویاں نہیں نے، ساڑیاں اولاداں نہیں نے، انہاں دا درجہ بعد وچ آندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، مال مل جائے سونیا ننو کہندے سوال کرتے نے کتھے خرچ کراں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جدو مال مل جائے یہ مال خرچ کرو تو اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو۔ اللہ فرماتا ہے مال مل جائے تو پھر سوچو میں نہیں پڑھنا، تمہارے اس مال کے سب سے زیادہ جو مستحق ہیں حقدار ہیں وہ کون ہیں؟ تمہارے بولو نا تمہارے والدین۔ والدین تثنیہ کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ نہیں، جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ جس طرح عربی کی گرامر ہے اور فارسی کی گرامر ہے حضرت آپ نے پڑھی ہوگی، اردو کی گرامر میں دو جمع میں آتا ہے، دو کس میں آتا ہے؟ جمع میں۔ عربی گرامر کے اندر اور فارسی کی گرامر کے اندر دو جمع میں شمار نہیں ہوتا، تین جمع میں آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلیل والدین، تمہارے مال کے حقدار تمہاری ماں بھی ہے اور تمہارا باپ بھی ہے۔ عزیزان گرامی کا اللہ فرماتا ہے مال مل جائے پھر سوچو میں نے پڑھنا کہاں خرچ کریں۔ اس مال کو بہترین نیکی کے راستے پر خرچ کرنا چاہتے ہو تو اس مال کے حقدار تمہاری ماں بھی ہے اور تمہارا بابا بھی ہے۔ اب کس موقع پہ اللہ نے فرمایا؟ 6666 آیات بینات قرآن کے اندر ہے، ہر آیے کریمہ کا کوئی ریزن تھا، شان نزول رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی کا شان نزول رکھتی ہے۔ کس موقع پہ اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون؟ میرے نبی کے غلام ہیں، صحابی ہیں جن کا نام ہے عمر بن جمور۔ کیا جی سبحان اللہ، صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے حضور کو دیکھا ہو، جس نے حضور کا دیکھا ہو۔ اور میں ایک جملہ اگر یہاں پہ کہوں ذرا آپ کے ایمان کو تازگی بھی ملے گی۔ عزیزان گرامی کا یہ لڑیاں ہیں، حضور کے بعد صحابی، صحابی کے بعد تابعی، تابعی کے بعد تابع تابعی، تابع تابعی کے بعد پھر غوث، قطب، ابدال، پھر جا کے ولی آتے ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، اور صحابی وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو۔ اگر آپ سے کوئی سوال کریجئے مصطفیٰ کون ہے تو آپ نے اس کو جواب دینا ہے مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس نے خدا کو دیکھا ہو، جس نے خدا کو دیکھا ہو۔ کیونکہ ہمارے نبی کے علاوہ کسی نبی نے خدا کو، کیونکہ جب معراج کی رات حضور واپس آئے نا فرمایا رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے تو اللہ کو بڑی خوبصورت حالت میں دیکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھ سے کلام کرتے ہوئے اتنا مزہ آتا ہے تو تجھے دیکھنے میں کتنا لطف آئے گا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ یہاں ہرگز سے مراد شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ نے کیوں فرمایا کہ ہرگز نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس وقت تک تو مجھے دیکھ نہیں سکتا جب تک میرا یار محمد نہ مجھے دیکھ لے، جب تک میرا یار محمد نہ دیکھ لے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی کا مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس نے خدا کو دیکھا ہو۔ میرے نبی کے غلام عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صوم و صلات کے بڑے پابند تھے۔ دن کو روزہ
جب راتیں آتی نا ہم تو سو کے گزارتے ہیں، عصر پڑی بلکہ عشاء پڑھنے کے بعد ہم سو جاتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے دن بھر کام کاج۔ لیکن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات بستر پہ آتے تو تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد نا کبھی آپ کی راتیں قیام میں، کبھی آپ کی راتیں رکوع میں، کبھی آپ کی راتیں سجود میں، کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے، کبھی سونے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھتے پڑھتے گزر رہی۔ اللہ نے آپ کو بڑا صاحب جائیداد بھی بنایا تھا، بڑی جائیداد تھی آپ کی۔ آپ کا وطیرہ یہ تھا کہ آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تو تہجد پڑھنے کے بعد آپ نماز فجر پڑھتے، نماز فجر پڑھنے کے بعد پھر کھیتوں کو دیکھنے کے لیے چل پڑتے تھے۔ صبح صبح آپ حسب روٹین نکلے نا کہ میں جا کے دیکھوں کہ میری فصلوں کا کیا حال ہے، میرے فصلوں کا، بولے نا، میرے فصلوں کا کیا حال ہے۔ فصلوں کو دیکھنے کے لیے نکلے، عزیزان گرامی کا پھر بات سے بات نکلتی ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو جو نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بھی بڑی جائیداد کا مالک بنایا تھا۔ شیطان آیا نا، اس نے کہا ایوب جس کمرے کے اندر تیری بیویاں بیٹھی تھی، اولادیں بیٹھی تھی نا، وہ چھت نیچے آ گئی ہے، اولادیں بھی مر گئیں، بیویاں بھی مر گئیں۔ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام نے فرمایا شکر الحمدللہ۔ کیا فرمایا؟ شکر الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد شیطان پھر آیا، اس نے کہا ایوب تیری فصل تیار تھی، کسی نے تیری فصل کو آگ لگا کے تیری فصل کو جلا دی ہے۔ آپ نے فرمایا شکر الحمدللہ۔ شیطان نے کہا تیری ماں، تیری بیویاں مر گئیں، اولادیں مر گئیں، تیری فصلیں جل کر راکھ ہو گئیں، اور تو کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ فرمایا میں اللہ کا شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ وہ اس بات پہ راضی تھا تو میرے ساتھ یہ معاملات ہو گئے۔ جو بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، وہ اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرمایا میں اس کی رضا پہ شاکر ہوں، اس کی رضا پر خوش ہوں۔ اگر وہ دنیا کی ساری نعمتیں بھی مجھ سے چھین لے تو پھر بھی میں اس کی رضا پہ شاکر بن کے زندگی گزاروں گا۔ عزیزان گرامی کا تھوڑی سی بارشیں ہوئی ہیں، پیچھے دیکھیں، آج ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یالہ باری ہو رہی ہے، یہ ہو گیا۔ ہاشمی صاحب دعا کریں، پیر صاحب دعا کریں۔ خدا کی بندو وہ رب ہے جو ہماری سکی ماں سے بڑھ کے 70 گنا زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ماں نہیں چاہتی کہ میری فصل تباہ ہو، ماں نہیں چاہتی میرا گھر خراب ہو، ماں نہیں چاہتی میرا باغ خراب ہو۔ اللہ جو 70 گنا زیادہ سکی ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، وہ تو آزمانا چاہ رہا تھا کہ میرے بندے آیا میری رحمت کو برداشت کرتے ہیں کہ نہیں۔ ذرا امتحان بھی تو اللہ لیتا ہے نا۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو بیدار کرنے کے لیے پھر میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جب ایسی نوبت آ جائے نا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ آپ فرماتے ہیں کہا کرو جویں پیارا، جویں پیارا لوگ راضی ہو وے، جویں پیارا راضی ہو وے، تے مرضی لوڑ سجن دی وجہ تو لوڑے مرضی اپنی، پھر نہیں کدی گل بنے دے۔ یہ اس کی مرضی تھی، اس کی منشا تھی، ہمیں تو اس کی مرضی پہ شاکر بن کے رہنا چاہیے۔ عمر بن جموح گئے نہ، جا کر کھیتوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آئے، آ کے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا۔ آپ کے چہرے کے اوپر سنت کے مطابق داڑھی مبارک تھی۔ کیا تھی؟ داڑھی سنت کے مطابق کیا کہ یعنی ایک مٹھی چاروں ائمہ کرام کے نزدیک حضور کی شریعت میں داڑھی رکھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولیے نا، یہ شریعت کا مسئلہ، یہ میرا آپ کا نہیں ہے۔ ایک مٹھی سے کم ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز واجب ہے، آداب نماز رکائیں، نماز نہیں ہے۔ ایسے بندے کی اقامت بھی نہیں ہے، بامر مجبوری۔ اگر کوئی اقامت پڑھنے والا نہیں وہ اقامت پڑھ سکتا ہے، ادروائز وہ اقامت بھی بولو نا۔ یہ مسائل نہیں ہے، دین کے مسائل ہیں۔ جو غلطیاں ہماری ہیں ہم نے بتائی نہیں ہے عوام کو، اگر بتائی ہوتی تو ہر بندے کے چہرے کے اوپر سنت نظر آتی۔ یار اس داڑھی کا مقام کیا ہے؟ عمر بن جموح آ کر ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے نا، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مجھے اپنی داڑھی کے اندر ایک بال سفید نظر آیا۔ ایک بال، بولو نا، چٹا تو سیانے میں دے دو،
فرماتے مجھے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، ایک بال داڑھی میں سفید ہے، روتے ہیں، بات اللہ کے خلیل کی یاد آ گئی۔ فرمایا کون سی بات یاد آئی؟ فرمایا جب اللہ کے خلیل کے پاس مالک الموت آئے، اللہ نے آپ کو مقام خاص دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے مقام خاص دیا نا، تو اللہ نے فرمایا جبریل تو جا، اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونے ربا جبریل کو نہیں مجھے بھیج۔ مالک الموت کہتے ہیں مولا مجھے بھیج، فرمایا تو جا۔ اب مالک الموت اللہ کے خلیل کے پاس آئے، فرمایا تو وہ ہے، کسی سے ماں لے کے چلا جاتا ہے، کسی سے باپ لے کے چلا جاتا ہے، کسی سے بیٹا لے کے چلا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی ملاقات کرنے آیا ہوں، اللہ کا پیغام سنانے آیا ہوں۔ فرمایا کون سا پیغام ہے؟ سورہ حج 17واں پارہ۔ میرے مولا نے کیا خوب فرمایا، عزیزان اکرامی قدمائن کے کائنات رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ کے نبی نے فرما رہا ہے ہم نے آپ کو اپنا گہرا دوست بنایا ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اے مالک الموت رب کائنات کا پیغام سنانے کے لیے آیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ او اللہ کا پیغام سنانے والے، جس دن میرے بدن سے روح نکالنے کے لیے آئے، جس دن میرے بدن سے روح نکالنے کے لیے آئے، جس دن میرا دنیا سے جانے کا ٹائم آئے، او اسرائیل آنے سے پہلے پہلے تو نے مجھے باخبر کر کے آنا ہے، آنے سے پہلے پہلے تو نے مجھے مطلع کر کے آنا ہے، آنے سے پہلے پہلے تو نے مجھے اطلاع کر کے آنی ہے۔ اللہ کے نبی وعدہ کر کے جا رہا ہوں جس دن روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا، اللہ کے نبی آنے سے پہلے پہلے آپ کو